وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بغار تجھ پہ نثار کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میرا وطن، سبحان اللہ، اس پروگرام میں سبھی عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام ہی پاکستانیوں کو، تمام عاشقان رسول کو، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ سبحان اللہ، پاکستان یہ ہمارا ملک، ہمارا وطن، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر اور اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئیں، بڑی بڑی قربانیاں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، اللہ اکبر، بہنوں نے اپنے بھائیوں سے جدائی اختیار کی ہے، والدین جدا ہوئے، بچے جدا ہوئے، اور ایک تحقیق کے مطابق تو 20,000 علماء کرام نے، صلحاء نے، نیک لوگوں نے اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اس پاکستان کی بنیاد میں کئی لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ پاکستان عزم کی داستان، قربانی کی پہچان، اتحاد کی شان، اور کروڑوں دلوں کی جان پاکستان۔ اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، جان دی، تو کیا ہم پاکستان کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ جنہوں نے وطن بنانے کے لیے قربانیاں دیں، کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ جنہوں نے پاکستان کو حاصل کیا، کیا ہم اسی پاکستان کو خوشحال اور سربلند نہیں بنا سکتے؟ ہم غور کریں کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف ہم زبان سے ہی نعرہ نہ لگائیں، بلکہ عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی افکار سے، اور اپنی پہچان سے ہم یہ بتائیں کہ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان شاد رہے گا، پاکستان آباد رہے، پاکستان سر بلند رہے۔ اللہ اکبر، یہ وطن رہے گا تو ہماری پہچان رہے گی، یہ پرچم رہے گا تو ہماری شان رہے گی، یہ پاکستان رہے گا تو ہماری داستان رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ پاک سب عاشقان رسول کو یہ 14 اگست کی خوشیاں مبارک فرمائے، اور یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو یہ خوشیاں اللہ پاک بار بار نصیب فرمائے۔ صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو شاد و آباد رکھے، ہمیشہ قائم دائم رکھے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں نور عالم بھائی۔ میں نور عالم بھائی سے کروں گا کہ ابھی ہم پاکستان کی سربلندی کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہاتھوں آتی انشاءاللہ وعلیکم السلام کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ پاکستان کی سربلندی کے لیے۔ امیر علیہ سنت کا ساتھ آ جائیں گے انشاءاللہ میرے، اور ہم انشاءاللہ کلام شامل کریں گے پاکستان کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ۔ دعائیہ شعر انشاءاللہ۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما،
فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاکستان مرحبا پاک وطن پاکستان دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما اس کو تو اسلام بنا دے یا رب اس کو تو اسلام بنا دے یا رب میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی الحمدللہ شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا اللہ بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا میرے اللہ بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما فضل سے اب ہمیں جنت بھی عنایت فرما واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ دور عطار سے دنیا کی محبت فرما دور عطار سے دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما
فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ ماشاءاللہ مفتی کفیل صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم مبلغین تشریف فرما ہوں گے اور مفتی کفیل صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور 14 اگست کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ 14 اگست بہت بہت مبارک ہو آپ خیر کو، مبارک جشن آپ کو۔ آزادی مبارک۔ ماشاءاللہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت قرآن۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ ہاں جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی۔ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی۔ وآتينا داود زبورا۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك۔ اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ وكلم الله موسى تكليما۔ اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل۔ رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ وكان الله عزيزا حكيما۔
اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. لیکن اے محبوب، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں کوئی راہ دکھائے إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وكان ذلك على الله يسيرا. اور یہ اللہ کو آسان ہے. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ علم و حکمت والا ہے. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح. فآمنوا بالله ورسله. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد. اور تین نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو، اللہ تو ایک ہی خدا ہے. سبحانه أن يكون له ولد. پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کارساز یعنی کام بنانے والا ہے. جزاک اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے.
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، مدینے والے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما، بن گئی باتیں کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر آقا کا نام گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر
میری نوکری ہو گئی، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہاں ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہاں ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزار ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزار ہوئے ہیں، اور چاہتا گے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، آل و اصحاب کی کر غلامی، چاہتا گے اگر نیک نامی آل و اصحاب کی کر غلامی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، جن کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ نعمت عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کے صدقے اللہ پاک نے سب کچھ بنایا ہے۔ آج اگر ہم اس جہان رنگ و بو میں اللہ پاک کی نعمتوں کا نظارہ کرتے ہیں، اگر ہمیں اللہ پاک کی نعمتیں اور بے بہا نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ آسمانوں کی بلندیاں ہوں، یہ پہاڑوں کا روب ہو، یہ بہتے دریا ہوں، یہ پرسکون وادیاں ہوں، یہ صحرا ہوں، یہ آبشاریں ہوں، یہ نہریں ہوں، یہ لہلہاتے کھیت ہوں، سرسبز و شاداب باغات ہوں، جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اپنی ذات میں، اپنے ارد گرد جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اصل منبع جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ آسمان بھی نہ ہوتا، یہ سورج چاند تارے بھی نہ ہوتے، دن اور رات بھی نہ ہوتے، لوح و قلم بھی نہ ہوتے،
بلکہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرا رب یوں بھی فرماتا ہے حدیث قدسی کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ اور نعمتیں جتنی بھی ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ملک پاکستان بھی ہے۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا کہ کئی ایک نوجوانوں کا خون ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 1857 میں 22,000 علماء شہید کیے گئے، اور 100 سال سے ہی پاکستان بننے کے لیے، یعنی ایک آزاد ملک بنانے کے لیے جد و جہد شروع ہو چکی تھی، کوششیں شروع ہو چکی، علماء اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور پھر ایک اندازے کے مطابق ملک پاکستان کے لیے تک کئی لاکھ بندوں نے قربانیاں دیں۔ ان میں بوڑھے بھی شامل ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں، ان میں نوجوان بھی شامل ہیں۔ کثرت کے ساتھ نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آنے والا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارا ملک پاکستان اللہ پاک کی وہ عظیم نعمت ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تلاوت قرآن آپ نے سنی، آپ نے کلام بھی سنا، اب انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین کی طرف بڑھیں گے، بات کریں گے۔ ابھی ہم عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ عمران بھائی، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت پاکستان، تحریک آزادی اور اس پاکستان بنانے کے لیے جو علماء نے قربانیاں دی، علماء اہل سنت کا جو اس میں کردار تھا وہ کیا تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارا پیارا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 سنہ عیسوی، جو کہ 27 رمضان المبارک 1366 سنہ ہجری کو مارز وجود میں آیا، جی، ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے۔ جی، اس میں بچے، بوڑھے، جوان، علماء، صلحاء، یہ سارے ہی اس میں شامل ہیں، اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ ہمارا وطن عزیز ہمیں ملا ہے۔ جی، لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خاص طور پر علماء اہل سنت کا کردار وطن عزیز پاکستان کی بنیادوں میں، اس کے کردار میں آپ کا کردار بہت زیادہ شامل ہے۔ جی، پاکستان بنانے میں علماء اہل سنت کا کردار بڑا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر علماء کرام جو تحریک آزادی کا بیج 1857 سنہ عیسوی کے اندر جی، آپ بو کر چلے گئے تھے، وہی رفتہ رفتہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بڑھ گیا اور یہ تحریک بہت مضبوط ہو گئی۔ اس وقت بھی علماء کرام نے ہی پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، جی، اور پاکستان کے حاصل کرنے کے اندر اپنا اہم کردار ادا کیا۔ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور غیر مسلم ایک الگ قوم ہے، جی، کیونکہ اسلام کے عقائد، اسلام کا طرز زندگی، اسلام کا جو ایک لائف اسٹائل ہے، اسلام کے جو احکام ہے وہ غیر مسلموں سے یقیناً الگ ہے، تو اس لیے یہ دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ جی، تو ہمارے علماء نے پہلے ہی دو قومی نظریہ پیش کر دیا تھا، اور اسی کو پھر ہمارے علماء آگے لے کر چلتے رہے۔ جی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، اور کب کیا تھا؟ 1897 سنہ عیسوی کے اندر واہ، آپ نے پٹنہ کے اندر کانفرنس کے اندر دو قومی نظریے کو بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال کے حوالے سے آتا ہے کہ 1928 کے اندر آپ نے دو قومی نظریے کو پیش کیا، اور پھر 1930 سنہ عیسوی کے اندر آپ نے جو ہے علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کا اعلان ایک کانفرنس کے اندر کیا۔ جی، لیکن اس سے پہلے ہی، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دو قومی نظریہ بیان کرنے سے پہلے ہی سیدی اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریے کو بیان فرما دیا تھا۔ جی، اب جب 20ویں صدی عیسوی کے اوائل کے اندر سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے متعدد فتاوی کے اندر ہی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھتے نظر آتے ہیں،
جی۔ اور مسلمانوں کو یہ شعور دیتے نظر آتے ہیں کہ غیر مسلم اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ جی مختصر یہ کہ تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت، خصوصی طور پر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جی کی کوششوں کو دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا، کیونکہ امیر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا، اور مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سچا ضرور فرمائے گا۔ کیا بات۔ 1857 سنہ عیسوی کے اندر جو تحریک آزادی شروع ہوئی وہ اب صرف ایک تحریک نہ رہی بلکہ تحریک پاکستان بن چکی تھی۔ واہ۔ اب یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر علیحدہ وطن کی خواہش ابھری، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بر صغیر کے اندر یہ تحریک پھیل گئی۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، مرد و عورت، سبھی کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس وقت تک تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ البتہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تنظیم بنائی تھی۔ یہ تنظیم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہونہار شاگردوں، ماہر علماء اہل سنت پر مشتمل تھی، اور اس تنظیم نے تحریک پاکستان کے اندر بھرپور اپنا حصہ ملایا۔ میں تفصیل بیان کرتا ہوں کہ ان میں کون کون سی مقدس ہستیاں شامل تھیں۔ جیسے ایک بڑا نام آتا ہے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد، ان کے تایا جان وغیرہ۔ اسی طرح مولانا دیدار علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ، محدث علی پوری، ابو الحسنات سید احمد قادری، علامہ عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبد الستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، علامہ سید احمد سعید کاظمی، پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کے علاوہ سینکڑوں علماء و مشائخ اہل سنت نے تحریک پاکستان میں خوب حصہ لیا۔ بر صغیر کے گوشے گوشے میں جا کر تقریریں فرمائی، نظمیں پڑھی جانے لگی، مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالی گئی۔ بلکہ علماء اہل سنت کے متعلق تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ علماء نے گھر گھر جا کر پاکستان بنانے کی دعوتیں دی اور مسلمانوں میں تحریک پاکستان کی محبت کو بیدار کیا۔ کسی بھی کام کے لیے، اہم کاز کے لیے جو علماء کرام کردار ہمیشہ صدیوں سے ہی ادا کرتے آ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں عمران بھائی کہ علماء کرام کا یوں کسی محاذ پر جمع ہونا اور پھر کسی کاز کو لینا اور آگے بڑھنا، اس میں پھر اللہ پاک نے برکت کیسی رکھی ہوتی ہے علماء کرام، صلحاء، نیک لوگ، کہ پھر یقیناً ان کی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی کوششیں ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پھل ملتا ضرور ہے، اور اسی پھل کا ثمرہ آج اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو آج ملک پاکستان ہے۔ آپ نے کتنے بڑے بڑے علماء کرام کے نام لیے کہ جنہوں نے اس تحریک آزادی کے لیے انہوں نے کوششیں کی، جدوجہد کی۔ آج وہ ہستیاں تو نہیں ہیں ہمارے درمیان، لیکن آج ان کا نام باقی ہے۔ آج یہ ملک پاکستان جب 14 اگست آتا ہے تو ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے، اور بالخصوص ان علماء کرام کو، ان افراد کو کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے آزادی کی ایک تحریک شروع کی اور پھر اس کے لیے کوششیں کی۔ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف نعرہ لگایا، نہیں، بلکہ اپنی جان کی بازیاں بھی لگائی۔ 22,000 علماء، صرف علماء شہید ہوئے۔ آپ تصور تو کریں نا، ایک عالم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک عالم تیار ہونے میں یعنی سالوں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی منصب پر جا کر بندہ پہنچتا ہے، یہ عالم بنا ہے، اور اس ملک کے لیے، اس نعمت کے لیے، اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت کے لیے صرف 22,000 علماء شہید ہو رہے ہیں، عوام شہید ہو رہی ہے، قربانیاں دی جا رہی ہیں، خون ہے پاکستان کی بنیادوں میں۔ اتنی بڑی نعمت، تو پھر ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ ہم نے دیکھا، جیسے ابھی ہمارے عمران بھائی فرما رہے تھے، اتنے بڑے بڑے علماء اس کے لیے کوششیں کرتے رہے، پھر شہادتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، بالآخر اللہ کا کرم یہ ہوا، ہمیں یہ نعمت ملی تو ہے، اس نعمت کی قدر کس انداز میں کریں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، نعمت کی قدر سے پہلے
اس بات کو جاننا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ میرے پاس نعمتیں موجود ہیں، یہ ضروری ہے۔ جبھی تو بندہ جو ہے وہ شکر ادا کرے گا، نعمت جب اس کا احساس ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی جو اس کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی بندہ توفیق بھی مانگتا ہے اور اللہ کریم عطا بھی فرماتا ہے۔ عام طور پر ذہن یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ جہاں رہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جس طرح کی سوچ فکر، جس طرح کے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر عام طور پر مزاج بندے کا ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اور ملک کے اعتبار سے جو عام طور پر جو تبصرے کیے جاتے ہیں اور جو گفتگو کی جاتی ہے، جو باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یا اس سے علاوہ جو ذرائع ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے سننے کے، تو اس میں بھی کوئی اچھی اور حوصلہ افزا باتیں کی نہیں جاتی، بلکہ بس لٹ گئے، برباد ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں رہا اور آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا نہ صحیح طور پر ادراک کر پاتے ہیں کہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ کریم نے ہمارے ملک پاکستان کو مالا مال فرمایا ہے۔ پھر ان نعمتوں کی قدر کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور پھر ان کو دیر پا بنانے کے لیے کوششیں کرنا، یہ سب کی سب تو اس وقت ہوں جب کہ ان نعمتوں کا ادراک بھی ہو۔ ہم وہ ادراک ہی نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک عزیز پاکستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے بھی نوازا ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دنیا جہان میں کہیں نہیں پائے جاتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، قطبین شمال اور جنوب کے اندر برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بہی مانا برف کے، یعنی وہ برف جم گئی ہے ان پہاڑوں پر، انہیں گلیشیئرز کہا جاتا ہے۔ یہ کسی ملک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ پانی وہاں سے جو ہے وہ برف پگھلتی ہے، پانی بنتا ہے اور پھر دریاؤں کی صورت میں وہ چلتا اور پھر پورے ملک کے اندر لوگوں تک پہنچتا ہے، اسٹاک کی جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ پانی کو دریاؤں کا اسٹاک کیا گیا۔ قدرتی طور پر جو مطلب دنیا جہان میں سب سے زیادہ برف کے جو گلیشیئر ہیں وہ قطبین میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو گلیشیئر پائے جاتے ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے گلیشیئر جن کے ساتھ کے جو قطبین کے علاوہ جو ہیں وہ پاکستان کو اللہ کریم نے اس سے نوازا، اور 13,000 سے زیادہ گلیشیئر ہیں پاکستان کے پاس، جو جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اٹھا کے بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے، نعمت ہے، قدرت کا عطیہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے وہ چیزیں، دیکھیں ان کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ان کا پگھلنا ہوتا ہے، اور پھر یہ پانی جو ہے مختلف رستوں سے ہوتا دریاؤں تک، ڈیموں تک، اور پھر فصلوں تک پہنچتا ہے، جو کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے، زراعت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب ملک کے اندر موسم کی تبدیلی آتی ہے، اور ایسی تبدیلی جو قدرتی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر لوگوں کا عمل دخل ہے، جیسے آلودگی ہے، اچھا اسی طرح مختلف قسم کے شور کی آلودگی ہوتی ہے، اسی طرح درختوں کے کاٹے جانے سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، یہ یوں اثر انداز ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ تبدیل ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور پھر گلیشیئر تیزی کے ساتھ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بطور مسلمان ہونے کے، ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری ہونے کے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کرنے کا تقاضا، اور اسے محفوظ رکھنے کا جو ایک انداز بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عزیز پاکستان کو گندم کی پیداوار، اناج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ زرعی خطہ اس کو کہا جاتا ہے، اور زراعت کا جو زراعت کے محکمے پر، زراعت سے جو متعلق افراد ہیں ان پر اللہ کا کس قدر فضل ہے، کتنا کرم ہے۔ آپ دیکھیں موسم طرح طرح کے، جن میں طرح طرح کی، جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں فصلیں بھی تبدیل ہوتی ہیں، پھل فروٹ بھی تبدیل ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہاں ملک عزیز پاکستان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلیٰ قسم کے پھلوں سے نوازا ہے اس کو۔ یہاں جو پیدا ہوتے ہیں پھل، وہ دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو زرعی خطہ ہے جی جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں. زبردست. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو ضروریات ہیں, ہمارا اکثر خطہ جو ہے, اکثر علاقہ جو ہے وہ زرعی ہے, جی تو ملک کی ضروریات تو یہیں سے پوری ہونی چاہیے. لیکن وہ کیا اسباب ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور اس کے اندر بہت دفعہ جو رہنے والے افراد ہوا کرتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کا بہت بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو استعمال کیا جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دریاؤں سے بھی نوازا ہے, نہری نظام بھی بہت زبردست ہے. پھر قدرتی پاکستان کا جو نہری نظام ہے, ہاں جی, پنجاب میں پورے پاکستان, پورے پنجاب میں یوں کہیں کہ یہ جو نہری نظام ہے کمال کا ہی ہے. ہاں جی, الحمدللہ. اچھا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو سمندر کی نعمت عطا فرمائی ہے, دیکھیں نقل و حمل کا بہت بڑا ذریعہ, سامان ایک دوسرے ملک لے جانے کا, دیگر اور ضروریات کی چیزیں ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ زمانہ قدیم سے سمندر رہا ہے. اور اللہ کریم نے صرف سمندر ہی نہیں عطا فرمایا, ایسی بندرگاہیں عطا فرمائی ہیں جو دنیا جہان میں کم ہی ممالک میں پائی جاتی ہیں, جس پر دنیا جہان کے لوگ رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک عزیز, ملک پاکستان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی, غور کرتے چلے جائیے, دنیا کی سب سے بڑی دوسرے نمبر کی نمک کی کان جو ہے وہ اللہ کریم نے ملک پاکستان کو عطا فرمائی ہے. اتنا بڑا ذخیرہ ہے, آپ دیکھیں نمک کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. بالکل. اچھا, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, غور کرتے چلے جائیے تو یوں کہ اچھا یہ تو جو قدرتی وسائل ہیں, پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کرم ایمان اور اسلام ہے, اس کے جو بڑے بڑے اسلام پر عمل کرنے والے, اسلام کے پیروکار, مبلغین, وہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک پاکستان, ملک عزیز کو عطا فرمائے. اولیاء کرام کو دیکھیں, اللہ اکبر, ان کا فیضان ہے. اور یہ وطن عزیز پاکستان یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کا فیضان ہے. آپ دیکھیں عظیم بزرگ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک اور قریب ترین حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک عزیز پاکستان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے. اچھا, یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جی کہ اللہ والوں کا یہاں ہونا, رحمت, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برکت حاصل کرنے کے یہ ذریعے ہیں. ان کا وجود مسعود, ان کے مزارات, ان کے آستانے, جہاں سے رشد و ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے. اور یقیناً ایک اچھا مسلمان اچھا شہری ہوا کرتا ہے, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی ہوا کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہاں سے چل کر کہاں تشریف لائے, لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ, عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شاہ رخ عالم اور اسی طرح سروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ, بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ سب کے سب, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے, اولیاء کرام کی لسٹ ہے پوری, اولیاء کرام کی سرزمین ہے یہ اللہ کا فضل ہے, احسان ہے, کرم ہے. یہ نعمتیں, یہ اسباب سدھرنے کے, سنورنے کے, ملک سنوارنے کے, اپنے آپ کو سجانے کے, یہ اسباب ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا اپنے فضل سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان کے مطابق اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں گے. یہاں پر تو میرے داتا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے غازی کا پاکستان, میرے مرشد کا پاکستان, میرے عطار کا پاکستان, بہاؤالدین کا پاکستان, فرید کا پاکستان. وقت پڑا تو کر دیں گے ہم, وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس میں جا قربان. میرے داتا کا پاکستان, میرے غازی کا پاکستان, میرے مرشد کا پاکستان. یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی, یہاں فرید الدین بھی ہے,
یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں بہاؤالدین بھی ہے، یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی ہے، یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں بہاؤالدین بھی ہے، اس پہ تو جاری گئے کتنے، اس پہ تو جاری گئے کتنے ولیوں کا فیضان، میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے عطار کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کو ولیوں سے بھی سجایا ہے، ولیوں کا فیضان ہے، اور اولیاء کرام اپنی برکتیں رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے وجود مسعود کو بابرکت بنایا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی کے صدقے اللہ پاک ان آزمائش سے بچاتا ہے کہ کسی کا صدقہ ہوتا ہے لیکن دوسروں کو رزق دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کا صدقہ ہوتا ہے، کسی کے وجہ سے اللہ پاک ان کے گھر میں خیر نازل فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے، جن کی توجہ مالک کریم کی طرف ہوتی ہے، خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر عمل جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو ایسا بنا دیتا ہے، بابرکت بنا دیتا ہے کہ پھر ان کی برکت سے اللہ پاک کئی لوگوں کو اسے فیضیاب فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ملک پاکستان بھی اللہ پاک کی نعمت، اور اس نعمت میں اللہ پاک نے کئی ایک اولیاء کرام بھی عطا فرمائے، یہ بھی نعمت پر نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ولیوں کے مزارات پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اب ہمارا کردار مفتی صاحب پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مسلمان کا، ایک پاکستانی کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم جہاں سن رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی، پھر ملک پاکستان میں اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں، چند ایک نعمتیں جیسے ہمارے عدنان بھائی نے بیان بھی فرمائی ہیں، اتنا کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے، ترقی کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعر سے آغاز کروں گا۔ جی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ واہ۔ اللہ کریم نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، اب اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے اور اس نعمت میں اضافے کے لیے جی ہمیں قرآن کریم کی اس آیت طیبہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، جس میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کیا بات ہے، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جی تو بنیادی طور پر ہمارے لیے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ جی آزاد وطن دنیا میں ہر ایک کے لیے ہی جو ہے وہ نعمت ہے، جی لیکن خاص کر ایک مسلمان کے لیے اس لیے وہ بڑی نعمت ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں آزادی ہوتی ہے۔ جی مسلمان نے جب بھی کسی بھی آزاد وطن کے لیے کوشش کی، وہ چاہے کسی بھی دور میں کی، ہم دیکھیں کہ جب ہجرتیں ہوئیں، انبیاء کرام علیہم السلام نے ہجرت کی، انبیاء کے حکم پر صحابہ نے ہجرت کی، یا آج کے دور کی ہم بات کریں کہ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے جو ہے وہ ہجرت کی، جی تو یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ جی یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تھا، جی کیونکہ یوں تو ساری زمین رب کی ہے، مگر جب اسی زمین کے اندر آپ پر اسی خالق و مالک عز و جل کے دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے جی تو پھر ہجرت کے احکام نازل ہوتے ہیں، جی اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ جیسا محبوب ترین شہر بھی جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، اللہ اکبر، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل جو ہے وہ ہو سکے۔ تو ہمیں اس بات کو سب سے پہلے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے یہ ملک جو حاصل کیا ہے
یا اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کوششیں کی ہیں، اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے۔ اب اگر بالفرض ہمارے کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو رہی، نوکری حاصل نہیں ہو رہی، ہمارا کاروبار نہیں بڑھ رہا، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا آپ کو سامنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ذرا اس طرف سوچیں کہ کیا آپ نے نوکری کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ کیا کاروبار کے لیے حاصل کیا تھا؟ نہیں، آپ نے جس چیز کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا وہ آج بھی آپ کو حاصل ہے۔ لیکن مفتی صاحب وہ تو قربانیاں دینے والے قربانی دے گئے، ہم تو ان کی قربانیوں کا صلہ کھا رہے ہیں، ہاں کھا رہے اسی ہیں، لیے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی، وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی کس لیے تھی، بالکل، اور اس کا احساس آج بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں نعمت جب انسان کے پاس ہوتی ہے نا تو اسے احساس نہیں ہوتا، جب وہ چھنتی ہے تو اس کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ آج بھی ملک پاکستان کے جو شہری ہیں جب وہ بیرون ملک میں جا کر رہتے ہیں تو انہیں اپنا ملک جو ہے وہ یاد آتا ہے، بالکل احساس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، آج سے تقریباً 13 سال پہلے میں ایک ملک میں گیا، 4-5 مہینے وہاں رہا، تو اس قدر احساس ہوا، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ اکبر، اور کراچی والا رمضان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم تو سحری میں بھی جو ہے وہ آوازوں سے اٹھے جو مسجد سے آتی، جی تو اب کب سحر بند ہو رہی ہے، کب، مگر وہاں سمجھے بالکل ہو کا سناٹا، ہو تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ ویسے بھی مفتی صاحب جب ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی جائیں نا، کچھ دنوں کے لیے بھی جائیں، یعنی آپ پاکستان سے باہر نکلتے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں احساس ہونے لگ پڑے گا، بالکل ایسے اور ہی اپنے وطن کا احساس اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اپنے ملک میں یوں نہیں ہے، اپنے ملک میں یوں نہیں ہے، یہ سہولت ہے، یہ آسانی ہے، یہاں آسانی ہے، یہاں آسانی ہے، بہت ساری چیزیں ہم اس وقت اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو وہ کہ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے آسانی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر دین والی بات کو آپ پیش نظر رکھیں نا، تو وہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار نماز کے لیے آپ کو مسجد نہیں مل رہی، جی ٹھیک ہے، آپ کو وہاں احساس ہوتا ہے کہ یار میں اپنے ملک میں تو کوئی بھی چیز لے کر کھا لیتا تھا کہ حلال ہوگی، جی، یہاں مجھے ایک ایک چیز اٹھا کر ہی اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، یہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، گوشت حلال کا ملنا کس قدر جو ہے وہ مشکل ہے، تو یہ سب چیزیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کتنا آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ پاک اس ملک کے ذریعے سے ہماری نعمتوں میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا اور اس ملک کو بھی ترقی دے گا۔ اب ترقی میں کردار ہر ایک کا ہوتا ہے، جیسے شعر میں میں نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ستارہ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ کیا بات ہے، آپ اپنے آپ کو اگر ستارہ نہیں سمجھیں گے، لاٹھی سمجھتے رہیں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ لاٹھی بنے رہیں گے، جس سے بیل کو ہاکا ہی جاتا ہے۔ تو آپ ستارہ ہیں اور آپ اپنے اندر جو ہے وہ خود اس تبدیلی کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں یار لوگ نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں، یعنی وہی شخص کے جو بیرون ملک میں کچھ عرصے رہ کر آیا ہے تو وہ جو ہے وہ کچرا جو ہے وہ روڈ پر نہیں پھینکتا، لیکن وہ یہاں آتے ہی فوری طور پہ جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ شرمندگی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میں جا کے الگ سے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالوں، ساری قوم تو ایسے ہی پھینک رہی ہے۔ میرے پاس ایک مہمان آیا مفتی صاحب، تو اوپر فرسٹ فلور پر جو ہے نا وہ کمرہ تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کوئی چیز کھائی تو ریپر جو تھا اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا تھا، لیکن اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، کسی اور ملک سے آیا تھا، وہ کہنے لگا کیا یہ ریپر میں یہاں کھڑکی سے باہر پھینک سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے وہاں تو الاؤ نہیں ہے، وہاں تو الگ الگ قسم کی سزائیں ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ پھینکیں، تہذیب تو یہی ہے، اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا جائے۔ یعنی وہاں سے لوگ آتے ہیں تو وہاں کی چیزیں واقعی ان کے ذہنوں پر سوار ہوتی ہیں، یہاں پر آ کر پھر وہی یہاں اچھا بعض اوقات وہ سب یوں ہوتا ہے کہ نیچر ہوتی ہے کہ کسی نے یوں بتایا بھی تھا کہ کسی ملک سے سفر کر رہے تھے بالکل پرسکون انداز میں اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ اور ڈیسنٹ انداز میں، بس پاکستان کی حدود میں آنا تھا تو پھر بعضوں نے اپنا آپ دکھایا کہ ہم کون ہیں۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہر جگہ ہر خطے میں کہیں بھی آپ جائیں، آپ اپنی پہچان، مثبت پہچان اپنے ملک کی بیان کریں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں،
آپ اپنے اچھے کردار کے ساتھ بتائیں کہ آج جب لوگ سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ پاکستان میں اچھا کون سا ملک کیا کر رہا ہے، کس میں آ گیا، کس میں آ گیا، کس میں آ گیا. یعنی آج کے دور میں گوگل کرنا یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ کسی ملک کے بارے میں، کسی تہذیب کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے. تو اگر کوئی ہمیں سرچ کرے کہ ایز اے پاکستانی یہ کیسی قوم ہے، تو ہمیں یہ بیان کرنا یعنی کہ اعزاز کے ساتھ ہم بیان کر سکیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں کہ حج میں بہت بڑی تعداد اللہ کا فضل ہے پاکستانیوں کی جاتی ہے. عمرہ زائرین میں بہت بڑی تعداد اللہ کے فضل سے پاکستانی، یعنی کہ یوں کہیں کہ جو سر فہرست جو ملک آتے ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہے ان نیک کاموں میں، ان دینی کاموں میں. اسی طرح ہم دیگر افعال میں بھی اپنے کردار کو سنوار کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں نا مفتی صاحب. صدقہ و خیرات کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ ٹاپ لسٹ کے اندر جو ہے وہ نام کیا بات ہے. ملک غریب ہے لیکن جو ہے وہ صدقہ و خیرات کے اندر، اور جو آپ نے حج کا کہا تو حج میں دوسرا نمبر ہے، جو دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں اس کے اندر دوسرا نمبر جو ہے وہ پاکستان کا ہے. تو بات یہ کہ ہم ان چیزوں کو کس طور پر دیکھتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا کہ فلاں جگہ وہ کام کر رہے ہیں فلاں جگہ نہیں کر رہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے یہ کیوں ہوتا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والے کو یہ پیغام دیا ہے اور اس کو ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. جب انسان کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے نا تو وہ پھر یہاں یا وہاں میں فرق نہیں کرتا. جی. لیکن جب کوئی شخص کسی قانون کے جبر کے تحت کرتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے جہاں قانون ہے وہاں اس کی پاسداری کروں، جہاں نہیں ہے وہ وہاں اس کی پاسداری نہیں کرتا. تو دین اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے کئی چیزوں کے اندر، آپ پورا جو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں ان سب میں کیا ہے جی. کہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں. تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ کی رضا کا جو ہے وہ سبب ہے. جی. تو لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ہم کریں گے تو صرف ہم ہی کریں گے، دوسرے تو کر نہیں رہے، وہ نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں. آپ کا یہ کرنا وہ جو نیک عمل ہے اچھی نیت کے ساتھ وہ کیا جانے والا اگر کوئی مباح عمل بھی ہے تو آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہو رہا ہے. جی. تو کوئی دوسرا نہیں بھی کر رہا تو کم از کم آپ کے نامہ اعمال میں تو ثواب درج ہو رہا ہے، آپ کو تو کل قیامت کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا. تو لہٰذا آپ اس نیت سے اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں. کردار کی آپ نے بات کی تو دیکھیں ہم معاشرے میں دیکھیں تو بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جی. بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. بوڑھوں سے اگر میں آغاز کروں کہ وہ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کریں. بالکل. آج کا خاص کر آج جو موقع ہے کہ ہم نے آج تک جو کچھ قربانیاں سنی یقیناً اس کے راوی کون ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی اور اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو ہمیں بیان کیا. تو یہ بزرگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آنے والوں میں، اپنی اولاد میں، نسلوں کے اندر اس چیز کو پہنچائیں. جی. اچھا اس کو پہنچانا بھی مثبت طریقے سے ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات تاریخ بھی اس طرح پہنچائی جاتی ہے کہ بھئی پہلے تو یہ تھا لیکن اب جو ہے نا کچھ نہیں ہے لہٰذا اب فائدہ نہیں ہے. تو مثبت انداز میں آپ جو ہے وہ تاریخ بھی پہنچائیں اور پیغام بھی پہنچائیں کہ اگرچہ آج اگر اس میں کچھ کمی بھی ہے لیکن ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ ٹھیک ہی رکھنا ہے اور جو اچھا گزرا اس کو فالو کرنا ہے. بیچ میں آنے والی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اچھی نہیں ہے اس سے نظر انداز اس سے کریں، اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں لیکن اس کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کو تبدیل نہ کریں. جیسے علماء اہل سنت کی تاریخ کو بیان کیا پاکستان کے بننے کے اندر، دو قومی نظریہ اور اس کے بعد سے لے کر ساری چیزوں کو، تو اس کو بالکل بیان کرنا چاہیے. اور کئی ایسے علماء آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں کہ جن کو دنیا جانتی بھی نہیں اور ان کے مزار بھی موجود ہیں. ہمارے شہر کراچی کے اندر ہی جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں جو خلیفہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، علامہ یا شاید ڈائریکٹ وہ خلیفہ ہیں علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ سفیر پاکستان حضرت سیدنا عبدالعلی میٹھے علیہ رحمہ کے ساتھ تھے اور جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان دونوں کو جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر پاکستان کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کے لیے بھیجا تھا. تو آج بھی شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ ان کا مزار جو ہے وہ موجود ہے. تو
ان کو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑے سرکردہ جو ہے وہ رہنما تھے اور زبردست جو ہے وہ عالم دین تھے، اور ان کا باقاعدہ پورا یہاں پر جامعہ تھا۔ یہاں مفسر میں آپ سے ایک سوال یہ بھی بڑھاؤں گا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کس طرح بتائیں کہ اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے جہاں ایک بہت بڑی تعداد عوام نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور یہ علماء اہل سنت کا کردار رہا ہے۔ جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے دیکھیں کچھ تاریخیں تو وہ ہیں جو انہیں سنی سنائی انہوں نے آگے بیان کی، لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اس دور میں میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے اتنی چیزیں ان تک نہیں پہنچ سکی، یا وہ جناب اخبار کے جھروکوں میں جو ہے وہ رہ گئیں۔ تو یہ چاہیے کہ اس کے لیے وہ مطالعہ خود بھی کریں اور آگے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اس مطالعے کی ترغیب دلائیں کہ درست تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ لکھی تھی کہ جب تک شکار کی تاریخ شکاری لکھتے رہیں گے تو وہ اچھی ہی لکھی جاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیں شکار کی تاریخ شکاری لکھے گا تو شکاری اپنی تو کوئی برائی بیان نہیں کرے گا نا، تو شکار کی تاریخ جب شیر کی طرف سے بھی کچھ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ جناب شکاریوں کے ساتھ بھی کیا کون کیسا شکاری تھا۔ تو بات یہ کہ درست افراد کے ہاتھ میں تاریخ یہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور پھر درست تاریخ تک پہنچنا اور درست تاریخ کو آگے پہنچانا۔ الحمدللہ اس وقت بے شمار جو ہے وہ کتابیں علماء اہل سنت کی اس تاریخ کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ تخلیق پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار اور دیگر کئی کتب موجود ہیں، تو ان کتابوں کو جو ہے وہ لینا بھی چاہیے اور ان کتابوں کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور آگے بھی بیان کرنا چاہیے۔ ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو بتائیں کہ اس پاکستان کے لیے کن کن نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ جیسے ابھی ہم پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین سن ہی رہے ہیں، یہ عام بات نہیں تھی، یہ آسان بھی نہیں تھا۔ آپ ذرا وہ تصور کریں، وہ دور تصور کریں، اور پھر یہ تصور کریں کس مشکلات کے ساتھ یہ ملک پاکستان کی آزادی کی تحریک چلائی جاتی ہے اور اس کے لیے کردار ادا کیا جاتا ہے۔ جہاں پر ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، میں وہیں پر یہ بھی عرض کروں گا عمران بھائی کہ جہاں اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم وہاں پر کردار کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا ترقی کے لیے کردار کیا ہونا چاہیے، تو ہم صفائی کے ہی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صفائی نصف ایمان بھی کہا گیا۔ ہماری یہ سوچ کیوں نہیں بنتی کہ ہم کچرا ہی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کھڑکی سے باہر پھینک دوں، یہ سوچ کیوں نہیں بنتی کہ گھر ہو، باہر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، یہ کچھ بھی ہے، یہ میرا وطن ہے۔ جہاں ہم اپنے گھر کی سوچ رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں تو چلیں والدہ صاحبہ کا ایک خوف ہوتا ہے، میں مزید آگے نہیں عرض کرتا کہ کس انداز میں بھی والدہ محترمہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوش نصیب ہے کہ جن کے سروں پر ماں کا سایہ ہوتا ہے، اور وہ پھر یہ خوف بھی ایک بڑا لطف بعد میں بڑا لطف دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں، سلامت ہیں، اللہ پاک انہیں مزید سلامتی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جن کے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان تمام مسلمانوں کی۔ تو والدین کا ایک خوف تو ہوتا ہے، لیکن باہر تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب پیک بھی پھینکیں گے، ڈسٹ بن کی بجائے ہم کچرا پھینکیں گے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ کیلے کا چھلکا تو ایک ہی پھینکنے کا ہوتا ہے نا۔ پیر صاحب نے اپنے بڑے بھائی جان کا جو واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ اس میں جو ان کا ٹرین کے نیچے آنے کا جو حادثے کا ایک سبب بنا، وہ کیلے کا ایک چھلکا ہی تھا۔ اس پر پاؤں آیا اور وہ آپ نے پکڑنے کی کوشش کی، ٹرین چل پڑی، ادھر سے پاؤں پھسلا اور ہاتھ آ نہیں سکا، اور ٹرین کے نیچے آ کر وہ پھر شہید ہو گئے، انتقال فرما گیا۔ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو اگر یہی سوچی جائے میرے ایک سے کیا ہوگا صفائی کرنے سے، جب تو اور بھی تو سارے کچرا کر ہی رہے ہیں، تو کیا کریں پھر ہم؟ دیکھیں اپنے حصے کا دیا تو جلانا ہی پڑے گا، جی تبھی جا کے روشنی ہوگی۔ اگر اپنے حصے کا دیا بھی کوئی نہ جلائے تو پھر تو اندھیرا ہی چاروں جانب ہو جائے گا۔ اپنا کردار بندہ ادا کرے، اپنا رول تو پلے کرے نا۔ جی اگر جو دوسرے ملکوں سے آنے والی، جیسے آپ نے بات کی، جتنے سیدھے ہم بیرون ملک جا کر ہو جاتے ہیں نا، اس سے 50% بھی اپنے ملک میں رہیں نا تو ہم بہت ساری ترقی کر سکتے ہیں، ہم واقعتاً سیدھے ہو جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو اور سنا ہے حالات و واقعات کے وہاں تو ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ سونا اور پرفیکٹ ہر چیز جو ہے وہ کرنا، لیکن یہاں پر آ کر پھر ہم بگڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟
شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے ایک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایک فرد واحد ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، پھر وہ کام کو آگے لے کر چلتا ہے. ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. اب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو اپنا گھر بنانے پر لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا دیں گے، لیکن اپنے گھر کے حصے میں جو گلی کا حصہ آ رہا ہے اس پر 15,000 نہیں لگائیں گے، اس پر بالکل خرچہ نہیں کریں گے. بھائی وہ جو گھر کے سامنے آپ کا حصہ ہے وہ بھی آپ کا ہے. اگر آپ کے گھر کے سامنے کچرا وغیرہ پڑا ہوگا تو لوگوں پر آپ کی شخصیت کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. لہٰذا اس کو سمجھیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، اور دین اسلام نے تو صفائی کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اگر اسی کو پڑھ لیں، ایک حدیث مبارک میں کہا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی النظافہ، فرمایا اسلام کی تو بنیاد ہی نظافت پر ہے، صفائی پر ہے. اور فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. تو اس طرح کے فضائل کو پڑھیں، اس طرح کی احادیث کو پڑھیں تو صفائی کا ذہن بنے گا. اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ذہن بنے گا، پھر انشاءاللہ عمل کی ہمیں ترغیب بھی ملے گی. اب عمر گزر چکی ہے، عدنان بھائی، عمران بھائی بڑے ہو چکے ہیں، اب تو کیا سیکھنا، کیا عمل کرنا، تو کہاں سے سیکھنا شروع کریں ہم؟ دیکھیں سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک واضح بدیہی سی باتیں ہیں کہ صفائی کو تو جانور بھی پسند کرتا ہے، اور جانور بھی کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے نا. جس وقت عمران بھائی تو پھر عادت بدلتی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں مسلمان کی فطرت کے اندر صفائی ہے، مسلمان کی فطرت میں صفائی ہے. تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بندے کا دل، بندے کا ذہن اس طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر وہ بندہ اس پہ عمل کی طرف جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ دینا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو صفائی کا خیال رکھیں گے. تو دیکھیں بعض علاقے ہوتے ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں، یار فلاں ایریا تو بس وہاں جانے کے قابل نہیں ہے. اچھا فلاں ایریا، فلاں علاقہ، ہاں وہاں جائیں تو بڑا اچھا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ تھوڑا اپنے روڈوں پر بھی خرچہ کر لیتے ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام اپنے تئیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. بعض لوگ ہر چیز اداروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں ادارہ یہ نہیں کر رہا، فلاں ادارہ وہ نہیں کر رہا. بھائی وہ تو جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی روڈ بنی ہے تو بہت سارے بائک لے کر اسی کے اوپر، اب کچا فرش ہے، یعنی روڈ ابھی ڈلی ہے، تو کئی آپ نے دیکھا بھی ہوگا روڈ پر نا بائک کے یا سائیکل کے نشانات نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ واضح بتا رہے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. دیکھیں ہر بندہ ہی اگر ایسا کرتا رہے گا تو کیسے ملک آگے جائے گا؟ ہر بندہ اپنا رول پلے کرے، اپنا کردار ادا کرے، جہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک تو کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ہوتی ہیں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتے ہیں. تو اسی طرح آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پاکستان کی مضبوط بڑا عمل دخل ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ اپنا ذہن ہی منفی بنا لیتے ہیں. جیسے ایک بات یہ ہے، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. اگر ہر بندہ یہی سوچے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، ایک نے کیلے کا چھلکا پھینکا، میں ایک پھینکوں گا، اس سے کیا، ایک کے پھینکنے سے کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ 1000 آدمی یہی کہہ کر پھینک رہے ہیں، وہ کیلے کا چھلکا ایک نہیں 1000 بن گئے ہیں. اور اگر یہ 1000، یہ ایک آدمی، 1000 نہیں، ایک آدمی اپنا یہ ذہن بنا لے کہ بھائی اگر میں نے سدھار پیدا کرنا ہے، میں نے درست کرنا ہے، ایک کیلے کا چھلکا نہ پھینکوں گا تو موت آ جائے گی. یہ ایک نہیں 1000 ہیں. تو وہ 1000 اور لاکھ جو ہے وہ جس سے برائی پھیل رہی ہے، جس سے گندگی پھیل رہی ہے، وہ رک جائے گی. ایک آدمی گھر سے یہ کہہ کر کچرا جو ہے روڈ پر پھینک رہا ہے، گلی میں پھینک رہا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ ملک ہمارا گھر ہے، اپنے گھر سے کچرا نکال کے اپنے گھر میں پھینک دیا. بھائی جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں آپ چند قدم جائیں اور اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی گلی کو تو ہم 4-6 افراد یا 10، 100، 50 افراد جو رہ رہے ہیں اس کو تو صاف رکھ سکتے ہیں، چلے بقیہ جگہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی خود ہی گندا کر رہے ہوتے ہیں. یہ صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بلڈنگ کے اندر اوپر سے آپ کو بہت سارے نظارے ہوں گے. یہاں بعض مدنی چینل کے ایسے اسلامی بھائی ہیں بیچارے پروگرام کے لیے آ رہے تھے، اوپر سے کسی نے پھینک دیا کچرے کا شاپر. اب مجھے بتائیے اس کا کیا بنے گا؟ کچھ مطلب بعض چیزیں وہ ہیں، اسلام کا تقاضا تو ہے ہی ہے.
عقل صحیح بھی اس پر عمل کرنے کا کہتا ہے، اور مروت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جہاں بندہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، جن کو ہم درست کر سکتے ہیں، اور اس انداز میں اپنے محلے کو، اپنی گلی کو، جو اپنے ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کو ہم درست کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بے حس ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. ہر بندہ اگر اپنے آپ پر غور کرے، یہ جو میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، یہ جتنی گندگی ہے نا یہ آپ کے ایک کے کرنے سے ہوئی ہے. اگر آپ ایک نہ کرتے ایسے ہی اور ہر ایک نہ کرتا تو یہ معاشرے کے اندر یہ جو ہمیں ارد گرد جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ نہ ہوتی. تو ہر ایک پہلے اپنے آپ کو روک لے. جب اپنے آپ کو روکے گا تو بہت کچھ رکتا چلا جائے گا. چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحروں پر تمہارے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحروں پر تمہارے ہے، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کا روا جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس اس کے. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اللہ کرے کہ ہم ایسا کردار ادا کریں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ کالز بھی ہیں. پہلے کچھ میسیج لے لیتے ہیں جی. اولاد کی دعا کرنی ہے جی. ایک میسیج یہ بھی اللہ پاک اللہ اپنی رحمت سے اولاد نرینہ سے مالا مال فرمائے جی. اچھا ایک میسیج ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو جی. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت یوم آزادی مبارک ہو. کشمیر سے ایک میسیج ہے، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، یہ کلام سننے کی فرمائش کی ہے. اچھا جی ایک میسیج یہ بھی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں جی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. نور عالم بھائی سے عرض ہے پاکستان کا کوئی ملی نغمہ سنا دیں. ماشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی ساتھ سے شامل کر رہے ہیں جی. جشن آزادی مبارک ہو جی. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ میسیج ہے جشن عید میلاد النبی ایڈوانس مبارک ہو. بہت شکریہ جی، ایڈوانس میں خیر مبارک بھی، اور آپ کو بھی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو. اچھا جی نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، یہ کلام سننا ہے. اچھا جی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی ہیں، یہ کلام سننا ہے. اچھا میرے داتا کا پاکستان، اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے. اسماعیل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی میرے داتا کا پاکستان سنا دیں.
پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے جی، آمین۔ اور میسج ہے آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو، اور مفتی صاحب سے سوال ہے فجر کی نماز تو ادا کر لی مگر دعا سورج نکل جانے کے بعد مانگی تو کیا نماز ہو گئی؟ جی مفتی صاحب۔ نماز فجر کے لیے یہ کہ آپ کا سلام جو ہے وہ وقت میں پھر جانا چاہیے جی تو اگر آپ کا سلام جو ہے وہ وقت میں پھر گیا تو آپ کی نماز فجر ادا ہو گئی، جی اور باقی دعا تو بعد میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا سلام پھرنے سے پہلے وقت نماز ختم ہو گیا جی تو پھر وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سید شفاعت علی اتاری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے شاہ صاحب آپ کو اور تمام مبلغین کو 14 اگست مبارک ہو، خیر مبارک۔ آپ سب کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ شعر مکمل کرنا ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ اگلی لائن ہمارے عمران بھائی پڑھیں گے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایک نعرہ بھی لگایا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما، محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد الرسول اللہ۔ کلام بھی ساتھ پڑھ لیں۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے سرور یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ بڑی سرخیز مٹی ہے، حسین باغات پربت ہے، بڑی سرخیز مٹی ہے، حسین باغات پربت ہے، یہاں ہے ساغروں، یہاں ہے ساغروں میں یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ مساجد ہے، مدارس ہے، یہاں اسلام کے مرکز، مساجد ہے، مدارس ہے، یہاں اسلام کے مرکز، مشائخ کا ہے یہ فیضان، مشائخ یہ فیضان، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ جی کیا بات ہے، الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے۔ کچھ میسیج مزید بھی ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس کلام کی فرمائش بھی ہے۔ کالز ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حدیثوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مجھ سے جمعے کو عصر کے بعد تو چونکہ جمعے کا وقت ہی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو بالکل جمعے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مزید کال۔ محمد شکیل قادری، خالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں، شاہ صاحب آپ کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت ہمارے ملک کو آباد رکھے۔ نعت خاں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، جزاک اللہ خیرہ۔
آمین آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک سلامت رکھے. آپ کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. مزید کال لیتے ہیں. آپ تو گاڑی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. کیا بات ہے, کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سلامت رکھے. مزید. میں ہوں احمد ایان اطاری تونسا شریف سے. آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. مزید کال. حافظ محمد عثمان علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں, درجہ اولی میں ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ ضرور. مزید کال. ثاقب حسین اطاری میری اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دیں, اور 14 اگست کے حوالے سے کہ کچھ اشعار وہ سنا دیں, ورنہ علامہ اقبال کے, اور اس کے اوپر اگر کوئی آپ کو کلام یاد ہے تو وہ بھی سنا دیں. ماشاءاللہ ہمارے نور عالم بھی ساتھ کلام شامل کر رہے ہیں جی 14 اگست کے حوالے سے. مزید بھی انشاءاللہ شامل کریں گے ہم. اگلی کال لیتے ہیں. محمد یاسر اطاری صادق آباد چوک شہباز پور. نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ اعلیٰ کلام سنا دیں. شدائز نز آ کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقائے عطار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ رنگ بدلا نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ رنگ بدلا نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ رنگ بدلا نور کا. سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا. اللہ 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 جل جلالہ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, 12ویں کا نور دل پہ
چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا پنکھار کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا کچھ ہی دن پہلے مدینے سے آئے تو یہ ماشاءاللہ یاد باقی ہے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں کس کی نگاہ کی حیا کس کی نگاہ کی حیا پھرتی میری آنکھ میں کس کی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری آنکھ میں نرگس مست ناز نے مجھ سے نظر چرائی کیوں یاد ستم کیا دشت حرم سے ایک میسج ہے ام غلام طلحہ ان کا میسج ہے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جب پاکستان بنا تھا تب 1 سال کے تھے اب وہ 80 سال کے تھے اور 1 اگست کو ان کی وفات ہو گئی ہے
उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फ़रमाए, करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए। एक और मैसेज भी है कि वालिदा के हवाले से कि उनकी आँख की हालत बहुत तशवीशनाक है, ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। अल्लाह अपनी रहमत से शिफ़ाए कामिला अजर अता फ़रमाए। मैं इमरान भाई की तरफ बढ़ूँगा। इमरान भाई, बाहैसियत पाकिस्तानी हम किस किस अंदाज में यानी अपने तौर पर क्या करें कि हमें ख़ुद भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत हो? यकीनन एक पाकिस्तानी मोहब्बत तो करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अजीब अजीब बातें करना, या हम ग़ुलाम हैं तो हम यूँ हैं तो हम वो हैं, इस तरह की बातें भी बहुत सारी सुनने को आती हैं। मोहब्बत कैसे की जाए अपने मुल्क से? देखिए, इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि हुब्बुल वतनी मिन तीबिल मौलिद, फरमाया कि वतन से मोहब्बत ये उम्दा अखलाक वाले ही करते हैं और अच्छे लोग ही करते हैं। तो अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूनाए हयात हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वतन से मोहब्बत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम ने मक्के को मुखातब करके इरशाद फरमाया था, ऐ सरज़मीन मक्का, कि तू मुझे रुए ज़मीन पर इस वक्त सबसे ज़्यादा महबूब है। जी। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं ना निकलता। ये वतन से मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम की। लेकिन फिर जब मदीना तशरीफ़ लेकर गए तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन मदीना बना लिया, और फिर मदीने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऐसी मोहब्बत कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मौला इसे दुगनी बरकतें अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाया, मदीने को बरकतें अता फरमाई। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब कभी सफ़र पर तशरीफ़ लेकर जाते और फिर जब वापस तशरीफ़ लाते, दूर से जब मदीने की फसील नज़र आती थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी सवारी को तेज़ फरमा दिया करते थे ताकि मदीने में जल्दी दाखिल हो जाएं। तो वतन से मोहब्बत होना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें नज़र आता है। अब वतन से मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं जी, उन तकाज़ों को हमें पूरा करना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के कानून को फॉलो करना चाहिए। ज़बरदस्त। यानी जो भी कानून है यकीनन वो मुल्क की तरक्की के लिए हैं, इसी तरह हमारी भी तरक्की के लिए हैं। तो पाकिस्तानी कानून की धज्जियां ना उड़ाएं, कानून अपने हाथ में ना लें, कानून की पासदारी करें। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक के कवानीन हैं जी, तो अब ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उसकी पासदारी हमें करनी चाहिए, ज़रूरी है। जी इमरान भाई। जी बिल्कुल, अपने मुल्क के कानून की पासदारी करें। जी, ये ना देखें कि ये कानून क्या मेरे लिए ही बना है, सिर्फ फलां के लिए तो ऐसा नहीं है, तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के बंदे, अपनी ज़ात पर हमने इस्लाम को नाफिज करना है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल के अहकाम पर चलने वाले हैं। ये इस्लाम की तालीमात ही हैं कि अपने मुल्क के जायज़ कवानीन की हमें पासदारी करनी है, तो अपने मुल्क के कानून को अपनाएं। ट्रैफिक के इतने हादसात होते हैं, कई हज़ारों जानें ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाती हैं। हम अगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे तो गोया कि अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इसी तरह और भी जो कवानीन हैं उसका हमें ख्याल करना चाहिए, अपनी ज़ात पर उसे नाफिज करना है। अच्छा, इसी तरह अमानत और दयानतदारी से काम लें। यानी अमानत और दयानतदारी से काम ये लें कि अगर हम पर लोगों का इतना भरोसा हो कि लोग बिला झिझक अपनी चीज़ें हमारे पास रखवा सकें। ऐसा ना हो कि इसको दिया तो कभी मिलना ही नहीं है। अपने आप को अमीन साबित करें, लोगों के खैर खा बने। याद रखें, जब तक आप लोगों के काम आते रहेंगे, आपके काम गैब से बनते रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद फरमाता रहता है, मगर कब तक? मा कान अल अब्दु फी औनी अखीही, जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है। अल्लाह। दूसरों की मदद करना गोया कि हम अपने साथ भलाई कर रहे हैं, दूसरों के काम आना गोया कि हम अपने काम संवार रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरों की राहों में कांटे बिछाएं, दूसरों की राहों के अंदर हम रोड़े अटकाएं, किसी के काम बिगाड़ते रहें,
کسی کی عزت پامال کرتے رہیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارا نام روشن ہو، لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے سارے کام جو ہے وہ بنتے رہیں، ہماری راہوں میں لوگ پھول بچھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ قدرت کا قانون ہے. ایسے ہی ہے، کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی، کسی کو مان دیں گے تو آپ کو مان دیا جائے گا، کسی کا خیال رکھیں گے تو آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا. ایسے ہی ملک پاکستان یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں مدنی چینل کے ناظرین، سب کے لیے نہیں ہے، کچھ افراد وہ مزاح میں کہہ لیں یا تفریح میں کہہ لیں، وہ کچھ گلے کر رہے ہوتے ہیں عدنان بھائی بساؤ کا، تو پاکستان میں رہ کر ہی کچھ ایسی باتیں جو مزاح کے طور پر ہوتی ہیں یا میمز کہہ لیں یا اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تم تو پاکستانی ہو نا، اچھا کوئی معاذ اللہ کوئی برا کام بھی کر لیا، یہ تم نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. بھائی یہ کیا بات کی تم نے؟ پاکستان کے لیے تو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ کیوں بھول گئے آپ؟ وہ کہا تھا نا ڈاکٹر اقبال نے، ہر کوئی مست مہے ذوقِ تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایسے افراد کو کیا سمجھائیں گے عدنان بھائی؟ ان کے لیے دعا کی جائے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، سیدھے کام کریں. اصل میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. برا چرچا تو کر ہی رہے ہیں نا، اگر اور کچھ نہیں کر رہے، لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں. دیکھیں برائی کا جو ہے نا، وہ اس کو سدھارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے برائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے. بھائی اپنا کردار بھی تو ادا کریں، کرنا کیا ہے یہ بھی تو بتائیں. جو لوگ غلط کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں معاشرے کے اندر، جیسے جس طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا، اسی طرح یعنی اس سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی آپ نے گویا اپنا ایک امیج بنا لیا ہے، یا لوگوں کے ذہنوں میں آپ یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس بات کو آپ عام کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی ہوگا وہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، پاکستانی ہوگا وہ یہ کوئی غلط کام ہوگا، اچھا پاکستانی ہونا اس لیے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بھائی پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے مسلمان رہتے ہیں، اچھے مسلمان بھی رہتے ہیں جو ملکی قوانین کا بھی پاس لحاظ کرتے ہیں، دینی جو احکامات ہیں ان کا بھی پاس لحاظ کرتے ہیں. تو جو غلط کہہ رہا ہے اس غلط کو غلط کہا جائے، نہ یہ کہ اس غلط کو پورے ملک و ملت کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ ایک آدمی نے سگنل توڑ دیا ہے تو کہا پاکستانی ایسا ہی کرتے ہیں. بھائی نہ پاکستان میں رہنے والوں کو یہ ترغیب نہ اسلام کی نہ دین کی، اور نہ جو ہے وہ وطن عزیز کے کوئی ایسے احکامات ہیں کہ پاکستانی جہاں بھی جائے وہاں سگنل توڑ کے بھاگ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کرنے والا شخص ہے، نہ یہ کہ اس کو کسی بندے کے غلط کام کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ بھئی اس نے غلط کام اس لیے کیا یہ مسلمان ہے، اس نے غلط کام اس لیے کیا کہ یہ پاکستانی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں درست کرنے کا ہی حکم دیتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین جب اسلام کی تعلیمات پر بندہ عمل کرتا ہے، اپنا بھی احساس کرتا ہے، اپنی عزت کو بھی محفوظ بناتا ہے، دوسروں کی عزت اور دوسروں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بندہ جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں شاہ صاحب کہ اگر آپ کے گھر کی کوئی نیگیٹو بات ہے، آپ کے گھر کی اگر کوئی کمزوری ہے، تو کیا آپ اپنے گھر کی اس کمزوری کو اپنے دوستوں کے اندر بیان کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. اپنے محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں؟ یا اپنے گھر کی کمزوری کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے نا. یہ وطن بھی ہمارا گھر ہے، یہ وطن کی مٹی میں جانا ہے ہم نے، اس وطن کی مٹی سے محبت کریں. اور جب یہ ہمارا گھر ہے تو اس کی برائی ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم اس پر کیسے، ہمارا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ دیکھیں پڑھے بغیر کوئی بدل نہیں سکتا. آپ اپنا مطالعہ رکھیں، اور خاص طور پر جو اسلامی کتابیں ہیں اور جو مثبت وے کے اندر جاتی ہیں، پازیٹیو وے کے اندر، ان کتابوں کو پڑھیں، اپنے ذہن کو بدلیں. اور جو آپ کی غلط اٹھک بیٹھک ہے نا، آپ کی جو نیگیٹو گیدرنگ ہے، اس کو ختم کریں. سبب یہی ہوتا ہے، کوئی غلط گیدرنگ کی وجہ سے اگر کوئی بول بھی دے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ٹوک دینا اس کو، ٹوکے نا، روکیں اس کو. اس کی ہاں میں ہاں ملانا کہاں ضروری ہے؟ جب ہاں میں ہاں ملے گی، روکیں گے نہیں تو پھر یہ سبب بنے گا کہ پھر 1 سے 2، 2 سے 3. آخر میں مفتی صاحب میں ایک سوال آپ کی طرف بڑھائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم
قومی ترانہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ صلاۃ والسلام بھی. یہ ہے نا حب الوطن من الایمان، یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے، کیا یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب کیا، مضمون کیا ہے اس کا؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، لوگ اسے حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں. یہ حدیث پاک نہیں ہے، نہ ہی حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں. البتہ علماء نے فرمایا کہ صوفیہ کے اقوال میں سے یہ جملہ ملتا ہے جی، لیکن اس کی جو شرح اور وضاحت بیان فرمایا کہ ان صوفیہ کی مراد وطن سے مراد یا تو جنت ہے جی، یا فرمایا مدینہ منورہ ہے. واہ واہ واہ. تو اسی لیے جو انہوں نے بھی وہ نعت پڑھی تھی نا کہ یاد وطن ستم کیا، تو وہی کہ جو ایک مسلمان ہے نا اس کے لیے وطن کی جو بھی یاد ہے نا، یہ وطن سے جو محبت ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے. ہمیں اپنے وطن پاکستان سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وطن اسلام کی بنیاد پر مارز وجود کے اندر جو ہے وہ آیا ہے. تو اللہ والوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، جب ہجرت کی تو کس لیے کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. تو وطن کی محبت ایک فطری چیز تو ہے لیکن وہ ایمان کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کو حدیث پاک کے طور پر کوڈ کرنا بھی درست نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو نظر بد سے بچائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی دشمن ہمارے وطن عزیز پر میلی نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو ہر دشمن کی میلی نظر سے بھی محفوظ فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آئیے ملی ترانہ بھی پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کی طرف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہلا، رہبر ترقیوں کمان، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدا ذوالجلال، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو، میرے وطن میرے وطن میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں
سے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بغار تجھ پہ نثار کر دوں.